الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته كل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار صرف محبت کے ساتھ، سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا، ایک ہوتا ہے محبت سے پڑھنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں دیکھو کتنا سونا دور تھا اور کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، تو تب انداز محبت کیا تھا؟ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں آئے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا آئے۔ تو جی وہ تو آنکھیں بھیجنے کو بھی تیار تھے، تو ہم تو درود ہی نہیں بھیجتے صحیح طریقے، ٹھیک ہے عقیدہ رکھ کے میں پڑھ رہا ہوں، میرے محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو اپنے چاروں طرف یہ جو دیواریں نظر آ رہی ہیں نا، یہ آپ کے اور میرے لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے لیے دیواریں نہیں ہیں۔ ہاں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نگاہ مبارک کو بڑی وسعتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ تو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا مدینہ پاک سے گجرات بہت ہی دور ہو گیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہم نے گجرات سے مدینہ پاک دور کر دیا ہے، لیکن مدینہ پاک سے گجرات دور نہیں ہے حضرت ہیں۔ ہاں اس لیے یہ دور دور چھوڑ دیں حضرت جی، جب بھی پڑھا کریں یہ تصور، یہ یقین، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھا کریں میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں حضرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت۔ اور ایک ہوتا ہے حضرت جی صرف پڑھ دینا، جو اکثر و بیشتر ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھتا ہے، کوئی خارش کرتے پڑھتا ہے، نہیں حضرت توجہ سے پڑھا کرو حضرت، پھر دیکھو کیا کیا ہوتا ہے حضرت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام میں بڑی برکت ہے حضرت، بڑا زور ہے اس نام میں۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت خوبصورت نام ہے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، نقشبندی مشائخ میں آپ حضرت بایزید کے ویسی یافتہ ہیں آپ۔ وہ لکھا ایک دن آپ اسی طرح کسی مجلس میں بیٹھے نا، لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے، او بھائی اللہ اللہ کریا کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر تھوڑا سا ساتھ جو ہے نا وہ میٹھا تو لگانا پڑتا ہے۔ آپ کسی کو محفل کی دعوت دیں نا، وہ یہ بعد میں پوچھے گا کہ مولوی صاحب کیڑے آنے نو، پہلے یہ پوچھے گا 10 لنگر سے کی ہونا ہے۔ پھر آپ نے بھی تھوڑا سا میٹھا لگایا، آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو رزق میں برکت ہوگی، اللہ اللہ کیا کرو بیمار ہو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، دل کو سکون ملے گا، روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، زندگی میں برکت ہوگی۔ تو لازم نہیں ہوتا کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ہر سامنے ہر بندہ آپ کی گفتگو سے متفق ہے، نہیں، بعض بندے بیٹھے بڑا بڑا کچھ سوچ رہے ہوتے، اس لیے تو کہا گیا ہے جب بادشاہ کے دربار میں جا تو سر کنٹرول میں رکھ،
جب عالم کی مجلس میں جا تو زبان کنٹرول میں رکھ، جب کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ تو پھر اپنے خیالوں کو کنٹرول میں رکھ ہیں، کیونکہ یہ خیالوں کو پکڑ لیتے ہیں حضرت۔ اب آپ واز فرما رہے تھے تو آپ کی مجلس میں بو علی سینہ بھی بیٹھے تھے، اور بو علی سینہ بیٹھا سوچ کے آ رہا تھا یار بابی ہوری کی ویندیاں گلاں کرن دے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اور خود ہی جو ہے نا اپنے آپ کو دلیلیں دے رہے ہیں۔ کیا پہلی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا گلاس رکھ لے، پانی پیے نا، گلاس رکھ کے کہنا شروع کر دے پانی 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 پانی، تو اس کی پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی۔ پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل پھر دیتے ہیں خود ہی کو، نہیں ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کے آئے، وہ دوائی کی پڑیا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، دوائی کھائے نہ بلکہ کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی، تو آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ دو دلیلیں دے کے ابو علی سینہ حضرت کی بات کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائے۔ اب اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے بھری مجلس میں ابو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرمایا او گدھے، تجھے کیا پتہ اللہ کے نام میں کتنی برکتیں ہیں۔ اب بھری مجلس تھی، ابو علی سینہ ایک نام تھا، حضرت نے گدھا کہا، اس کو بڑا غصہ لگا، لیکن کیا کیا اس نے غصہ اندر ہی کنٹرول کیا، کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، غصہ کر کے مار کھانی تھی، اس نے دبایا غصہ اندر ہی۔ لیکن کیا تھا، غصہ اتنا زیادہ تھا دبایا نہیں گیا، اظہار ہو گیا۔ کس طرح؟ بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ سرخ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، غصے سے پیشانی پہ سینے کے قطرے نمودار ہو گئے، غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا باہر کے حال سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا آپ کو۔ آپ نے پھر بھی مخاطب کر کے فرمایا ابو علی سینہ، تجھے کیا ہوا بیٹھے بیٹھے، کیوں سرخ ہو گیا، کیوں کانپ رہا ہے، یہ پسینہ کیوں آ گیا؟ ابو علی سینہ آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت دیکھیں نا، آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے نا، بھری مجلس میں آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، تو اب بھی مجھے غصہ نہ آئے، اب بھی میرا رنگ لال نہ ہو، اب بھی وجود غصے سے نہ کانپے۔ آپ نے آگے سے فرمایا ابو علی سینہ، تو ابھی خود ہی تو بیٹھا سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنا کی ہوں ہے، اے ویکھاں گدھا کہنا لینا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنا کی نہیں ہوں ہے۔ ہاں اگر یہ چھوٹا سا لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو قربان جاؤں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا۔ اللہ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا، کوئی مماثلت ہی نہیں ہے، لیکن چلو شاید کسی کو بات سمجھ آ جائے تو پھر حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں کتنی ہوگی۔ اچھا چلو میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، اگر کسی کو بات ہی نہیں سمجھ آئی تو میں ایک دن کینگڑے موڑ تھا، وہاں میں نے یہ بات سنائی، شاید کسی کو سمجھ نہیں آئی، یا ویسے ہی وہ جذب کی کیفیت میں چلے گئے تھے سارے، جیسے آپ کے بھی مین روڈ گزر رہے ہیں نا، وہاں ایک کینگڑا روڈ ہے، میں نے ان کو کہا بھائی گل ہے جنوں گل دی سمجھ نہیں نہ آئی سویرے تھی سڑکے کھلو جانا، تو جڑا کو منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جڑا ڈنڈ واوے ہی ہون انہوں کھلار لینا تسی، تو انہوں کھلار کے بس اینا ہی کہنا ہے پاویں تو 1 to 5 تے بیٹھا ہے تو گدھا ہی ہے، تے نمبر میرا رکھ لو، پھر انہوں فون کر کے دسیو کی بچے ہے کی ٹوٹ گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنا اثر رکھتی ہیں، تو پھر آپ تصور کریں پھر اللہ کے نام پاک میں کتنا اثر ہوگا، پھر حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں کتنا اثر ہوگا۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بڑے رنگ ہیں اس نام مبارک میں، لیکن کیا کریں حضرت جی، اب یقین ہی ہمارے کمزور پڑ گئے ہیں، اور جو کرتا ہے وہ یقین کرتا ہے۔ اس لیے تو اقبال بار بار روتے رہے، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی ہے۔ آج بے یقینی ہے حضرت، یقین لاؤ حضرت، سارا کچھ ہی ہوگا آج۔ ہاں جی، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے آپ سین حرم میں تشریف فرما تھے، ایک جانب آپ بیٹھے تھے، ایک جانب گروہ کفار بیٹھا تھا، جن میں ابو جال بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولا علی پاک بھی بیٹھے تھے۔ وہ کیا ہوا، ایک بھکاری آ گیا، وہ جو کافر بیٹھے تھے نا، ظاہر ہے وہ زیادہ تھے، وہ پہلے ان کے پاس گیا،
اور جا کے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کچھ دیو. ان کی نظر رہتے مولا علی مشکل کشا پہ پڑی. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور مذاق اس فقیر سے کہا وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے نا جا اس سے جا کے مانگ وہ بڑا دیتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا پاک دیتے ہیں حضرت. لیکن بظاہر تو فقر تھا نا حضرت. ان کو تھا یہ جائے گا مولا پاک دے کچھ نہیں سکیں گے ہم مذاق اڑائیں گے. وہ آیا آپ کی بارگاہ میں اور آ کے دستے سوال دراز کیا. کتابوں میں لکھا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے 10 بار درود پاک پڑھ کے نا کتنی بار جی 10 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے مبارک سے اس کا ہاتھ بند کر دیا. فرمایا یہاں نہ کھولنا. جنہوں نے بھیجا ان کے سامنے کھول جا کے. وہ بیٹھے آپس میں مذاق بنا رہے تھے. اللہ بولا پھونکنا بھی کچھ ہوتا ہے بھائی تیری پھونک سے تو کچھ نہیں ہوتا اللہ والوں کی پھونکوں سے سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ بھکاری واپس گیا نا اور اس نے جب جا کے ان کے سامنے اپنا وہ حالی ہاتھ کھولا تو لکھا اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا. اور وہاں کئی کافر مولا علی مشکل کشا کی یہ کرامت دے کے مسلمان ہو گئے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت آج سونے کا سکہ نہیں بن سکتا ہے حضرت. کو مولا علی کا غلام بھی تو آئے نا حضرت. ہاں حضرت. اور مجھے یاد ہے جب حضرت مدرسے میں پڑھتے تھے قبلہ مفتی صاحب نے ایک بڑی کمال بات سنائی ہے. آپ فرماتے ہیں ظاہر ہے آج سے 50 60 70 سال پہلے مدارس کے حالات بڑے سخت تھے حضرت. آج بڑے سخت ہیں حضرت. آج بھی مدارس بہت پیچھے کھڑے ہیں حضرت. تو تب تو بہت ہی مشکل حالات تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہتے ہیں ہمارے یہ حالات تھے کہ ہم کھانا مانگنے جایا کرتے تھے. دوپہر کے کھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. صبح کا کھانا رات کا اور وہ بھی ہم مانگنے جایا کرتے تھے. کہتے سارے مدرسے نے کھانا مانگنے نکلنا. کسی کو آلو ملنے کسی کو پالک ملنی کسی کو شلجم ملنی کسی کو کدو ملنے کسی کو ٹینڈے ملنے اور کیا ہونا مدرسے میں لا کے سب نے اس کو یکجا کر لینا اور پھر سب نے وہی کھانا. کہتے ایک دن کیا ہوا بارش کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا. آپ فرماتے ہیں باہر کیچڑ ہی کیچڑ. کوئی بچہ بھی مدرسے کا کھانا لینے نہیں جا سکا. سارا مدرسہ بھوکا پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ظاہر ہے اس دور میں بھی کچھ لیکن حضرت جی کیچڑ میں تو ناممکن ہے چلنا اور پکی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھی کچی تھی. کہتے سارا مدرسہ بھوکا پڑا ہے اور رات کو تھوڑی بارش تھمی نا تو قبلہ مفتی صاحب تشریف لے آئے مدرسے. آگے کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ بھوکا ہے. آپ نے فرمایا اپنے اپنے برتن لو اور جو مدرسے میں کنواں تھا نا فرمایا سارے اسے پانی بھر کے لاؤ. کہتے ہم پانی بھر کے لائے. آپ نے فرمایا برتن رکھو سامنے. کہتے ہم نے رکھ دیے. کہتے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے پانی پہ پھونکا. کہتے وہ دودھ بن گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے برتن اٹھاؤ اور جا کے پیو. کہتے ہم لے آئے ہم نے پیا. رات کو بار بار پیا. ختم ہونا تو دور کام بھی نہیں ہوا. کہتے صبح اٹھ کے پھر پیا ختم ہو گیا. کہتے ہیں جو ہمارا ٹنور تھا کہتے ایک دن پھر اسی طرح ہوا. بارش بڑی تیز کھانا لینے کوئی نہیں جا سکا. کہتے ہم نے کہا پریشانی کوئی نہیں اب تو نسخہ بھی پتہ لگ گیا دودھ بنانے والا ہے. تو مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی سادہ تھا تو ہم تو ذرا پڑھیں گے بھی تلفظ کے ساتھ تو دودھ بھی ذرا ایک کوالٹی کا بنے گا. کہتے ہم سب نے اپنے اپنے برتن میں پانی بھرا. کہتے ہم سامنے رکھ کے نہ شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دودھ نہیں بنی. کہتے ہم بڑے حیران ہوئے. کہتے ہم نے پھر پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دودھ پھر نہیں بڑھے. کہتے ہم نے پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے دودھ پھر نہیں بڑھے. کہتے 100 200 500 700 800 900 ہزار بار ہم نے پڑھ دی دودھ نہیں بنا. کہتے سارا مدرسہ دودھ بنانے میں مشغول تھا. موسم ٹھیک ہوا آپ تشریف لے آئے. کہتے آ کے دیکھ کے فرمانے لگو ایک ہی کرنڈے. کہتے ہم نے عرض کی حضور آپ نے تو ایک ہی پھونک سے دودھ بنا دیا تھا. ہم تو ہزار بار پڑھ چکے ہیں دودھ نہیں بنا کوئی. کہتے آپ نے فرمایا ہٹو پیچھے رکھو برتن. کہتے ہم نے رکھے. آپ نے پھر پڑھا سادہ سا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھونک ماری. کہتے پھر دودھ بن گیا. کہتے آپ نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے برتن اٹھاؤ جا کے دودھ پیو. کچھ مرید ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے حضرت. کچھ شاگرد ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ سیکھتے ہیں حضرت. آپ فرماتے ہیں میں نہیں اٹھا. کہتے میں نے عرض کی حضور نہیں پہلے دسو کہ دودھ بڑے ہیں کہ
بسم اللہ آپ کی بھی ہو ہماری بھی ہو. آپ نے تو پڑھی بھی سادہ، ہم نے تو پڑھی بھی تلفظ سے، ہم نے تو پڑھی بھی ترتیل سے، ہمارے تو مخارج بھی ٹھیک ہیں، را بھی پر تھی، سین پہ سیٹی بھی لگی تھی، جی میم بھی اپنے مخرج سے ادا ہوا، با بھی اپنے مخرج سے ادا ہوا. آپ نے تو سادی سی پڑھی. فرق کیا ہے؟ کہتے فرمانے لگے جب تو مکمل عالم بن جائے گا نا تجھے بتاؤں گا، جا پی جا کے. کہتے میں نے اس کی نہیں حضور 10 ہو گئے تھے پھر پینا ہے. فرمانے لگے یار بسم اللہ تو ایک جیسی ہے، فرق ہے تو منہ کا فرق ہے، فرق ہے تو منہ کا فرق. عمر تھی نا، آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آئی. کہتے میں نے اس کی حضور منہ میں کیا فرق ہے؟ آپ کے بھی 32 دانت ہیں، ہمارے بھی 32 ہیں. آپ کی بھی ایک ہی زبان ہے، ہماری بھی ایک ہی ہے. ساخت بھی زبان کی ایک ہی ہے، آپ کی بھی گوشت کی بنی ہے، ہماری بھی گوشت. فرق کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہ فرق ہے، یہ وہ منہ ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. یہ وہ منہ ہے جس سے آج تک گالی نہیں نکلی ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. یہ وہ منہ ہے جس میں جب بھی گیا لقمہ حلال ہی گیا. آپ نے فرمایا جس دن تو بھی یہ والا منہ لے آئے گا نا تیری بھی ایک بسم اللہ دودھ بنا دے گی. سارا کچھ ہی ہے لیکن بس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے. نہ وہ یقین ہے نہ وہ تقوی ہے. آج بھی وہ یقین وہ تقوی لاؤ حضرت، سارا کچھ ہی ہوئے گا، سب کچھ ہوگا. وہ یقین، وہ حلال، وہ زبان کی، وہ منہ کی پاکیزگی ہے، سارا کچھ ہی ہوگا حضرت، سب کچھ ہوگا. بابا صاحب خود فرماتے ہیں، بابا فریض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے اپنے شیخ کے حکم پر. فرماتے ہیں مجھے پیاس لگ گئی. بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، پوری زندگی مخالفت نفس کے مشن پہ رہے حضرت، ساری زندگی اپنے نفس سے جنگ کی. اور حضرت یہ اسی تے ڈاڈی یاری پا لئی ہے. ہاں جی حضور بلے شاہ نے نہیں کہا تھا جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں ہے. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا کر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے. اسی لیے تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی سے لڑنے والا پلوان نہیں، پلوان وہ ہے جو اپنے آپ سے لڑے حضرت ہیں. ہاں وہ پہلوان ہے حضرت جو اپنے آپ سے لڑے. اب ہم کہاں اپنے آپ سے لڑتے ہیں؟ اب تو صبح سے لے کر شام تک ہم لوگوں سے لڑتے ہیں حضرت جی. وہ خود سے لڑتے تھے حضرت جی. ہاں جی وہ خود سے لڑتے تھے حضرت. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی. آپ فرماتے ہیں میں پھر مشغول ہو گیا. آپ فرماتے ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھتے پڑھتے میں نے ڈھال ہو گیا. بابا صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو ان پینا ہی پینا ہے. یہ والا دور تو نہیں ہے حضرت کہ گھر گھر پانی تھا، پانی جا کے کوسوں میل ملا کرتا تھا کہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کہتے بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پھر پانی بھی ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا، آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں. ٹھیک ہے جی، لیکن کنویں کے اوپر چرخی نہیں ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب آگے بڑھ کے میں نے کنویں میں دیکھا تو خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کچھ نہیں تھا. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں کنویں کے پاس بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. اچھا بھائی جو کنویں تک لایا ہے آگے بھی کوئی سبب پیدا فرمائے گا. کہتے ہیں میں ذکر کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. فرماتے جس طرح کہ میں نے کنویں میں دیکھا تھا نا انہوں نے بھی دیکھا. بابا صاحب فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. بابا صاحب فرماتے میں بڑا حیران ہوا. او بھائی میں آیا تو میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اور شیطان بھی تو حضرت ساتھ ہی ہوتا ہے نا. اس نے وسوسے ڈالے او فرید یہ کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کے تیرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو سونا ہے. یہ ہے تو سونا، تیرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا. اوپر سے مرید ہے تو حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، خواجہ عثمان ہارونی تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے تیرے لیے پانی اوپر ہی نہیں آیا.
لیکن کیونکہ نگاہ شیخ تھی پیچھے اس کا اثر نہیں چلا. آپ فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا اور میں پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے پانی اوپر آ چکا تھا، وہ ہرنوں کا جوڑا پانی پی رہا تھا. آپ فرماتے انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے چل کے. بابا صاحب فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. فرماتے بڑی حیرانگی ہوئی، بھئی ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن کیونکہ عام نہیں تھے، وہ خاص الخاص لوگ تھے. حضرت بابا صاحب فرماتے میں نے رجوع کیا اپنے رب کی جانب اور عرض کی رب کریم یہ کیا رنگ ہے؟ فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گئے، اب پانی اوپر ہی تھا، فرید پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، یہ کیا ہے؟ تو پھر آگے سے جواب کیا تھا، فرید اور تم ہی تو رسیدے ڈول دے آسرے تے آیا سن، وہ ساڑھے آسرے تے آیا سن، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا. جاؤں گا، چرخی ہوگی، رسی ہوگی، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، نکالوں گا، پانی پی لوں گا. تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہمارے آسرے پہ آئے تھے. فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پہ آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے. بات تو یقین کیا حضرت، بات تو یقین کیا. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. سارا کچھ ہی ہے حضرت، بس یقین نہیں ہے حضرت، یقین پیدا کرو حضرت. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. یقین رنگ لگاتا ہے حضرت. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، آپ کی خدمت میں نا ایک باپ اور بیٹا ہے. باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے حضرت، تھوڑی کہیں زیادہ، کہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں بالکل ایک دوسرے کی کاپی ہوتے ہیں حضرت. وہ جو باپ اور بیٹا ہے وہ بھی ایک دوسرے کی کاپی تھے حضرت. فرق اتنا تھا باپ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، بیٹا جوان تھا، داڑھی سیاہ تھی، لیکن شکل خوب دونوں کی ایک جیسی. یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں لیکن اس جیسے نہیں دیکھے کبھی، اتنی مشابہت. وہ باپ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت تسی اس بچے دا قصہ سنو گے تو تڑی حیرانگی چور اضافہ ہوئے گا. آپ نے فرمایا سنا. عرض کرتا ہے حضور میں ایک تاجر ہوں. اب تو حضرت جی تجارت کا انداز بدل گیا ہے نا، ہاں جی ہوں فوٹو بال بناؤ، چیک کرو، تیار کرو، ڈبے چپاؤ تو کارگو والے نوں دے کے ویلے ہو جاؤ. لیکن پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے خود ہی لے کے جانا پڑتا تھا سامان تجارت. عرض کرتا ہے مال تیار تھا، نہ جاتا تو بہت نقصان ہوتا، مجھے مجبوراً نکلنے پڑا. اور وہ وقت وہ تھا کہ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے نکلنا پڑا. اس کی ماں میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے ایک سوال کرتی ہے، وہ کیا؟ آپ تو جا رہے ہیں سفر تجارت پہ، تو آپ کی یہ جو اولاد میرے پیٹ میں ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ نہیں انہیں ہوں نا کسی لیڈر دا نعرہ بڑی کوٹ کے مارنا ہے. کس کے حوالے کرتا ہوں؟ دلیری نہ لیا کرو، رب دا نام ہی تسی ہوں ڈر ڈر کے لینا ہے جی. ابھی ہوتا نا کسی اس کا نعرہ تو آپ نے بتا دینا تھا کہ نعرہ لگا ہے. نہیں یار، اور میری بات یاد رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جتنے مرضی ان کے نعرے مارو کچھ بھی نہیں ہونا ہے. کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. لیکن چلے ہو نعرے مارو رب رب کے رسول کے. پھر دیکھو ہاں کمال لکھا، موازنہ کر دیا. یہاں کیا لکھا؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. اور پھر وزن کے آگے سے آیا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے.
چلے نعرے مارنے نہیں تھے انہوں نے مار. جن کے نعرے مارنے والا منگتا نہیں رہتا وہ خود ہی بادشاہ وقت بن جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی, ان کے نعرے مارنے والا نہیں منگتا رہتا, وہ تو خود بادشاہ وقت. ہاں باقاعدہ لکھا ہے حضرت جی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص کھڑا تھا جس کے ارد گرد لوگوں کا بڑا ہجوم تھا. حضرت ہر بندہ اس کو سلام کر کے گزر رہا تھا, کچھ کھڑے ہو رہے تھے کچھ گزر رہے تھے. آپ نے ایک مختصر سی نظر دیکھا, رش بھی بڑا تھا. آپ فرماتے ہیں میں اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا, وہ بندہ خود ہی پیچھے آیا, آ کے عرض کرتا ہے حضرت آپ نے مجھ سے سلام نہیں لی. آپ نے فرمایا بھائی پہلی بات تو یہ ہے تیرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہی بڑا تھا, ٹھیک ہے میں کس طرح سلام لیتا. اب وہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے, عرض کرتا ہے حضرت میں عرب کے مشہور سخی آتم تائی کا بیٹا ہوں. یہ سارے لوگ میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں, کوئی سلام لیے بغیر نہیں گزرتا ہے. اور میرا باپ اتنا سخی تھا کہ لوگوں کے گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے, کوئی ہوگا جس کے 2 ہوں گے, لیکن میرے باپ کے گھر کے 7 دروازے تھے, اور صرف اس نے لوگوں کو نوازنے کے لیے وہ دروازے بنائے تھے. اور وہ اتنا سخی تھا کہ اگر کوئی فقیر اس کے پہلے دروازے پہ آتا نا, آ کے صدا لگاتا, وہ کثیر رقم دیتا. اگر وہی فقیر دوسرے دروازے پہ آتا تو میرا باپ یہ نہیں کہتا تھا وہ تجھے پہلے دروازے پہ دیا تو دوسرے پہ بھی آ گیا, وہ وہاں بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر تیسرے دروازے پہ آتا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ تو 2 دروازوں پہ آیا, تیسرے پہ اس کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں آتی تھی, وہ اسی طرح مسکرا کے تیسرے دروازے پہ بھی دیتا تھا. اگر وہی فقیر چوتھے پہ آتا دیتا, 5ویں پہ آتا دیتا, 6 پہ آتا دیتا, 7ویں پہ آتا وہاں بھی دے کے بھیجتا تھا. وہ اتنا سخی تھا. یہ سارے لوگ میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں. جب وہ چپ ہو گیا نا تو پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہیں, آپ نے فرمایا سنو اے عرب کے مشہور سخی آتم تائی کے بیٹے, تیرے باپ کے گھر کے 7 دروازے تھے اور وہ 7 دروازوں سے دیا کرتا تھا. سن پھر میں بھی ان عظیم نانا جان کا نواسا ہوں جن کے کشانہ مبارک کا دروازہ تو صرف ایک تھا ہے, اور جب کوئی بھکاری ان کے اس ایک دروازے پہ آتا تھا وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی لوڑ ہی نہیں رہتی تھی. ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں اللہ یا رسول ہاں حق چاریا یا علی زندہ باد زندہ ہیں. وہ اتنا دیتے تھے اس کو دوسرے دروازے کی ضرورت ہے. ہاں جی حضرت جی, یہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف حضرت امام ابو مسلم مغربی. یہ سنو حضور کے غلاموں کی شان. امام صاحب فرماتے میں ایک رات سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں دست بستہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. خواب میں کہتے آپ مجھے فرماتے ہیں امام ابو مسلم مغربی ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر دیا گیا ہے, امیر شہر تیرا مرید ہے, جا کے اس کی سفارش کر اسے رہا کروا. اور سن یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا. امام ابو مسلم مغربی فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو مارے شوق کے وہ کیا ہوگا وہ جس کے لیے اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں. محبوب علیہ السلام رات کے 3 پہر خواب میں مجھے فرما رہے ہیں, وہ کیا اس کا مقام ہوگا, کیا اس کا مرتبہ ہوگا, کیا اس کی پرواز ہوگی. آپ فرماتے ہیں مارے شوق کے نہ میں نے سر پہ پگ باندھی نہ میں پاؤں میں جوتا پہن سکا. آپ فرماتے میں اسی طرح گیا, امیر شہر کو اٹھایا جا کے اس کو 7 قید خانے لے کے گیا, اس کی سفارش کی, اس کو رہا کروایا. آپ فرماتے جب وہ قید خانے سے نکل آنا, اب اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا وہ پوچھتا آ کے بھائی جی مینوں پھڑیا جی تے چھڑ کیوں چھڑیا جی. اس کو بتایا جاتا ہے امام ابو مسلم مغربی نے تیری سفارش کی ہے. وہ حضرت کا شکریہ ادا کرتا, کچھ ایسے جملے ادا کرتا. امام صاحب فرماتے اس نے کوئی جملہ نہیں بولا, اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا آپ فرماتے ہیں اس پہ چل دیا. امام ابو مسلم مغربی فرماتے ہیں میں بھی مارے شوق کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جب وہ شہر سے کافی دور نکل گیا نا آپ فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے پکار کے کہا بھائی گالتے سن. آپ فرماتے وہ کھڑا ہو گیا. میں نے پوچھا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرماتے میں نے تعارف کروایا میں امام ابو مسلم مغربی ہوں. آپ فرماتے بڑا خوش ہوا, حضرت بڑا نام سنا تھا, چلو زیارت بھی ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو نا ایک آفر دی. میں نے کہا بھائی بندے پہ 100 کے پارے ویلے آتے ہیں, پھر کبھی کو مشکل ہو نا تو شہر میرے پاس آنا, میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. امام صاحب فرماتے غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا. مجھے آگے سے کہتا ہے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں.
آپ فرماتے میں نے پوچھا تمہاری اس بات کا کیا مقصد ہے؟ آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے رات کے تیسرے پہر خواب میں تجھے حکم دیا، اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ ہاں جی، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت اب رنگ، نہ آج بھی رنگ اسی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اور کوئی تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ کوئی تو صحیح حضرت جی ہیں۔ یہ مولا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی آج بھی رنگ لگتے ہیں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک رات نہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے میں نماز کی ادائیگی کے لیے گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ آپ فرماتے میں بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کرنے لگا۔ آئے آئے کیسا تھا وہ روح مبارک ہے، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے، جنہوں ویکھ کے چند شرمائے۔ اچھا یہ تو چلو اعظم چشتی کہتے ہیں یہ تو نہیں ڈٹھا، تو آؤ ذرا ادھر بھی چلتے ہیں جنہوں نے ڈٹھا ہے۔ آئے آئے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں وہ زنان مصر، وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی۔ قرآن ہے نا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ آپ فرماتی وہ زنان مصر، وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ آئے آئے اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے۔ اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں۔ وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں کٹی، یا بغیر دیکھے ہی حضور غازی علم الدین شہید قربان ہو گئے، یا بغیر دیکھے غازی ممتاز قادری شہید ہو گئے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام علماء بیٹھے ہیں، یہ علماء یہود میں سے تھے۔ حضرت فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا، ہجرت فرمائی آپ نے، کہتے میں بھی روح انور کی زیارت کرنے گیا، کہتے جیسے آپ کے چہرے والدہا پہ میری نظر پڑی تو بے ساختہ میں کہہ اٹھا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ آئے آئے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بھی بولے کمال کیا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ اور پھر حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چم کے لاٹ نورانی، کالی زلف تیاک مستانی، مخمور آکھی ہے نمد بھریاں ہے۔ اور میں ان بچوں سے کہا کرتا ہوں ایک ایسا جملہ ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے بس ڈر کے مارے نہیں پڑتا کہ بندہ اس کو تسبیح پہ پڑھے۔ حضرت موتی پروئے ہیں حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مصرع کیا ہے خود ہی فرماتے ہیں، دیکھا نا ہماری بیویاں وہ کیا کرتی ہیں ہونٹ سرخ کرنے کے لیے لپسٹک لگاتی ہیں حضرت، لیکن حضور پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن۔ آئے آئے حضور محبوب آپ کی لبہائے مبارکہ اتنے سونے ہیں، لباں سرخا کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں۔ آئے آئے پھر خود ہی بات ختم کر دی،
سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں ہیں، آئے 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 اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں مر ان پہ انگلیاں ہیں۔ تو وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ فرماتے میں زیارت کر رہا، فرماتے اقامت کہی گئی، خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی، کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی، کہتے نماز ختم ہو گئی، محبوب علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے تھے، کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، آپ نے خواب میں سب کو ایک ایک کھجور دی، مولا علی پاک فرماتے ہیں خواب ہی میں نے وہ کھجور کھا بھی لی، لیکن آپ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں منہ پھر بھی میٹھا ہے، آئے آئے منہ پھر بھی میٹھا ہے۔ اچھا فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی، اور کہتے ہیں یہ دور تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا، وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق مصلی پہ بیٹھے ہیں، اور بیٹھے اسی انداز سے ہیں جس طرح خواب میں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا؟ پھر میں نے کہا اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں اقامت کہی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی، کہتے ہیں آپ نے بھی وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں محبوب علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نماز ختم ہو گئی، حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں آپ نے خواب میں سب کو ایک ایک، آپ نے سب کو نا ایک ایک کھجور دی، آپ فرماتے ہیں میں نے کھا لی، کہتے ہیں جب کھجور کھا لی نا تو میں نے خیال کیا وہ خواب میں تو محبوب علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں لے سکا، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں، ایک اور کھجور لے لیتا ہوں، کہتے ہیں میں نے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور دیں، کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے فرمانے لگے علی جے خواب چو محبوب نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا، اگر خواب میں محبوب علیہ السلام نے دی تھی تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ اب حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں عمر یہ کیا رنگ ہے؟ تو آپ آگے سے فرماتے ہیں اے علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ بزرگ فرماتے ہیں رات تو وہ ایک ہی تھی حضرت، رات تو وہ ایک ہی تھی، لیکن پتہ نہیں اس ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس بجھا دی حضرت، لیکن حضرت آج ہماری وہ راتیں کھو گئی ہیں حضرت، ان کو تلاش کرو حضرت، مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، اپنی اللہ اور اللہ دے رسول دے منگتے بنو، اور سنیو تانوں تے رب نے داری بڑے دے چھڑے نے، در مولا علی مشکل کشا، در امام حسین، در داتا صاحب، در غوث پاک ہیں، ہمیں تو اللہ نے داری بڑے دے دی ہیں، کتے بھی جا کے دستک دے لو حضرت، لیکن وہ دستک والی کہانی نہیں رہی کوئی بھی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کیا کہا، میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، کہتے میں چلا گیا، عرض کرتا امیر المومنین جب میں واپس آیا نا تو دل اڑ رہا تھا، پتہ نہیں اللہ نے تی دیتی ہے کہ پتر تی دیتا ہوئے گا تے ہیں نہ رکھاں گا، پتر دیتا ہوئے گا تے ہیں نہ رکھاں گا، لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب میں گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا ہوا ہے، کہتے میں بڑا حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی؟ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ اس نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گئی، ہم نے بچے کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، اس نے جا کے قبرستان کی قبر کی نشاندہی کی، میں نے جو ہے نا وہاں دعا کی، آ گیا، زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، جب عشاء پڑھ کے اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل کھچا کھچا جا رہا تھا قبرستان کی طرف، میرا دل کر رہا تھا میں پھر قبرستان جاؤں اور اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے نا قرآن پڑھ کے اس کے لیے دعا کروں۔ آپ کو پتہ ہے دن کے وقت ڈر کے مارے قبرستان کو نہیں جاتا، رات کو کس نے جانا تھا، لیکن کیا ہے وہ چیز کھینچ رہی ہے، اور اس کرتا امیر المومنین میں نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ جب اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے، میں بڑا گھبرایا، وہ میری بیوی تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، با حیا تھی، با کردار تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی ہے؟
میں نے ارادہ کیا میں قبر کھول کے دیکھوں گا. اصل میں غیب خود ہی کروا رہا تھا. میں نے ساری قبر کھول ڈالی. جب قبر میں اترا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے، جس کو آپ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ بھئی تیرے یہ پتر دی تیرے شکل بڑی ملتی. میں بھی حیران ہوا. میں نے اس کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکل آیا. جیسے قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، او بندیا تو دروازے تے کھلو کے آکھیا ایسی، یا اللہ میری جڑی دنیا چاہن والی اولاد ہے انہوں تیرے والے کرنا. ساڑے والے کر کے گیا ہے زندہ واپس کیتا ہی، بڑھی ساڑے والے کر کے جاندہ ہوئی تینوں زندہ ہی دینی سی. بات تو یقین کی ہے نا. اور آج یقین پیدا کرو. سارا کچھ ہی ہے، سب کچھ ہے، صرف یقین کی کمی ہے. صرف یقین پیدا کرو. یقین پیدا کرو. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، موت سے بدتر ہے بے یقینی. حضرت رابعہ یہ یقین والے تھے. آپ کا روزہ تھا اور ایک ہی روٹی تھی پاس. فقیر نے باہر صدا دی. آپ نے خادمہ کو کہا دے روٹی ہیں. اس نے عرض کی سیدہ روزہ بھی ہے تو ایک کی روٹی ہے. فرمایا جس کے نام پہ دے رہی ہوں تیرے خیال میں کیا وہ مجھے بھوکا رکھے گا؟ تو دے اس کو. اس نے دے دی. وہ لکھا تھوڑی دیر بعد ایک شخص نا 3 روٹیاں لے کے آ گیا. وہ خادمہ گئی، جی 3 روٹیاں لے لو. وہ آئی، سیدہ 3 روٹیاں آئی ہیں. آپ نے فرمایا اس سے کہہ تو غلط جگہ ہے، یہ میریاں نہیں. وہ چلا گیا. ایک 5 لے کے آیا. آپ نے فرمایا اس سے کہہ تو غلط گھر آیا ہے، میری نہیں. ایک شخص 8 لے کے آیا. آپ نے فرمایا اس سے کہہ تو غلط گھر آیا ہے، میری نہیں. ایک شخص 10 لے کے. آپ نے فرمایا للہ میری یہی نہیں. خادمہ کے سرد کرتی سیدہ آپ کو کس طرح پتہ چل گیا 3 بھی میریاں نہیں، 5 بھی میریاں نہیں، 7 بھی میریاں نہیں تو 10 میریاں نہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَهُ وَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو ایک دے میں تینوں 10 داں گا. جو 10 کہندا ہے پھر 3 5 7 تے میریاں نہ ہوئیں، میریاں تے 10 ہی ہونیاں چاہیے نا. ہاں یار یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو میرے بچوں. یقین پیدا کرو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول. ہاں یقین آج سب کچھ ہے حضرت، صرف یقین نہیں ہے. یقین. اور بس میں اب اس سے زیادہ آپ کا امتحان نہیں لوں گا ہے. اور اس کے بعد اپنے بزرگوں کا راستہ حضرت، جس کی اس وقت اس پاکستان کو بڑی لوڑ ہے حضرت. الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم 11ویں شریف دلانے والے ہیں، لیکن نہ حضرت جی یہ بھی تو دیکھیں ہمارے 11ویں والے پیر کا رنگ کیا تھا. صرف 2 باتیں پھر میں بات ختم کر دوں گا، اس سے زیادہ امتحان نہیں لوں گا. مجھے بڑی بات پسند ہے حضرت جی. قبلہ بزرگ ہمارے جلوہ گر ہے. لکھا ہے ایک دن نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے تشریف لے جا رہے. بڑی محبت تھی لوگوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، تھی نہیں بلکہ آج بھی ہے الحمدللہ. وہ لکھا ہے کہ آپ بازار سے گزر رہے تھے نا، آپ نے کیا کیا ہوا تھا، آپ نے خود کو یہ اس طرح چادر میں چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے غوث پاک جا رہے ہیں. لوگ محبت کرتے تھے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو تکلیف نہ ہو. خود کو نا چھپا کے جا رہے تھے. اب کیونکہ آپ نے تو چادر میں چھپا رکھا تھا تو بازار میں ایک چور کھڑا تھا، اس کی نظر ضرور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. وہ لکھا ہے کہ اس وقت بغداد شریف میں سب سے ایک نفیس اور قیمتی لباس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیب تن فرمایا کرتے تھے، لیکن اگلے دن اس کو صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے. وہ چادر بھی بڑی قیمتی تھی. وہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. لے بھائی جی چادر میں کھو کے نس جاوانا تو ایڈی مہنگی چادر ہے، منو کئی دن کا نہیں کرنا پڑنا. اب ہمارے غوث پاک خود فرماتے ہیں یہ ساری دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟ پتا تھا آپ کو حضرت، لیکن چلتے رہے. اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ چادر وہاں چھین کے بھاگنی ہے جہاں آگے رش نہ ہو، کوئی مزاحمت نہ کرے، کوئی پکڑے نہ مجھے، بھاگ جاؤں میں. اب وہ چل رہا ہے. اب کافی جب آپ بازار سے باہر تشریف لے گئے نا تو آگے رش ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کیا کیا، اس نے چادر کو پکڑ کے نا کھینچا. ادھر اس نے چادر کو کھینچا، ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری لئی سوں. پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری لئی سوں. ربا ان کو اینج دا کرم کر،
میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے ہیں جی یہ تھے ہمارے بڑے حضرت جی ہیں تو میری چادر پھڑ کے کو ویکھے ہیں ایک باری میں او کراں گا کہ اللہ دی پڑھا حضرت جی اسی لیے تو ایک بار رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو حضرت جی وہ پیار کرنے والے وہ معاف کرنے والے وہ درگزر کرنے والے وہ پردے ڈالنے والے وہ لجپال لوگ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا آج پھر ضرورت ہے پاکستان کو اس رنگ کی آج سارے لڑے پہ ہیں پرا نہ لڑ پہ ہے بہن پرا نہ لڑ پئی ہے پرا بہن نہ لڑ پہ ہے ملے 3 کار نے 28 نہ میری لڑائی ہوئی ہے کیا ہو گیا یار ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں یار بزرگوں نے تو درس ہی محبت کا دیا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کسی نے آپ کو کینچی بطور تحفہ پیش کی آپ نے فرمایا پائی ایسی نہیں لڑنی ہے اس نے عرض کی حضور کیوں فرمایا سانو کینچی پسند ہی نہیں عرض کی تھی حضور کیوں فرمایا 2 کر چھڑ دی نکھیڑ چھڑ دی 2 کر چھڑ دی وکھرا وکھرا کر چھڑ دی کسی نے سوئی پیش کی آپ نے چوما سر پہ رکھ فرمایا سانو سوئی بڑی پسند ہے عرض کی تھی حضور ہو کیوں فرمایا جوڑ چھڑ دی جوڑ چھڑ دی جوڑ چھڑ دی ہاں حضرت آج رنگ پھر حضرت گھر آگ لگ گئی حضرت گھر آگ لگ گئی وجہ اب بزرگوں سے دوری ہے آخری بات اور ساتھ ہی بات ختم اب دیکھو یہ ہمارے بڑے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں اماں جی رہتی تھی آنکھوں سے نہ بینا آگے پیچھے تھا کوئی نہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اس کے گھر تشریف لے جاتے اور اس کی خدمت کی ڈیوٹی سر انجام دے کے واپس آ جاتے جب کہیں جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتے ایک دن آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے حضرت عمر فاروق نے سن لیا آپ فرماتے تھے نا کہ میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں آپ فرماتے وہاں بھی وہی سوچ تھی کہ آج میں جاؤں اور جا کے اس طرح کی خدمت کروں کہ اماں جی بھی کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے جناب صدیق اکبر ڈیوٹی لگا کے چلے گئے حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے اس بندے سے جا کے کہا ہوئے تو نے نہیں جانا آج میں نے جانا ہے آپ فرماتے ہیں میں جب وقت آیا میں چلا گیا یا تو پہلے جا کے نہ میں آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون آیا ہے جب اماں جی خوش ہو کے پوچھیں گی نا پھر خود ہی بتاؤں گا کہ میں عمر فاروق ہوں آپ فرماتے پہلے جا کے میں نے جھاڑو دیا پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا ٹھیک ہے جی پھر میں نے آٹا گوندا پھر میں نے سالن بنایا پھر میں نے روٹی بنائی پھر سالن میں نے برتن میں رکھا ڈالا روٹی رکھی اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا ایک نوالا توڑا اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے اونٹوں کے ساتھ لگایا کہ اماں جی کھا لو کہتے جیسے نوالا اونٹوں سے لگا نا تو اماں جی کہتی ہیں اج ابو بکر نہیں آئے اج ابو بکر نہیں آئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا ہوئے اس کے لیے تو معروف ہے یا مشہور ہے کہ یہ نبینا ہے لیکن اس کو تو نظر آتا ہے اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے آپ فرماتے یہ سوال میں نے اماں سے بھی کیا اماں جی تانوں تے لفظ ہے تو آگے سے اماں کیا کہتی ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا آپ فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چلا کہ ابو بکر نہیں آئے تو جناب عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا وہ کہتی ہیں آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں کیونکہ میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں وہ نوالا پہلے چباتے ہیں اس کو نرم کرتے ہیں جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں میں اس کو نگل جاتی ہوں آج جب سخت نوالا اونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے ایک چاہنے والا گزرا محب گزرا مولا علی کا ملنگ گزرا اسے گزرا ہی نہیں گیا عرض کرتا ہے مولا آپ کیوں رو رہے ہیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں یار میں نو لگتا ہے کہ اللہ علی تو ناراض ہو گئے عرض کرتا ہے حضور اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے علی سے ناراض نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے عرض کرتا ہے حضور دلیل دیں کس طرح لگتا ہے آپ نے فرمایا 10 دن لنگ گئے علی دے گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا اس سے بڑی دلیل کی ہو سکتی ہے آج ہم نے دروازے بند کر دیے آج نفرتوں کا دور ہے آج نفرتوں کا دور ہے
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، تاریخ کہتی ہے جودھا نے آپ کو زہر دے دیا یزید کے کہنے پہ، وہ ملعونہ فاسقہ بدبخت بد نصیب عورت ہیں، یزید نے اس سے وعدہ کیا تھا تو یہ کام کر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، اس نے امام کو زہر دے دیا، آپ نے جام شہادت نوش کی اور لکھا ہے، اس نے یزید کو خط لکھا کہ اب اپنا وعدہ پورا کر، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، جو شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہیں کر سکتی، میں اس سے وفا کی امید کس طرح رکھوں؟ دین بھی گیا دنیا بھی گئی ہیں، آپ کا وصال ہو گیا۔ لکھے جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اترانا تو لکھے آپ کی پشت کے اوپر باقاعدہ نشان تھا۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو وہ ہیں جو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے، آپ کی پشت مبارک پہ کس چیز کا نشان ہے؟ آپ کے غلام رو پڑے، فرمایا ہوئے دل میں کوئی بات نہ آنے دینا، امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے، سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ رنگ حضرت جی؟ تھے تو آبا ہو ہمارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آؤ یار اپنے آپ نو بدلیے حضرت جی، آؤ اپنے آپ نو بدلیے، آؤ اپنے وڈیاں دے رستے تے کچھ چلن دی کوشش کریے حضرت جی، آؤ نہیں تے وقت گزردا جے پیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے۔ ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کیڑ کوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں حضرت کب وہ اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا، آج وقت ہے حضرت، اس کو غنیمت جانو، نماز نہ چھڈو، پڑھ لو تسبیح حضرت جی، اے بڑیاں رونقاں لاندی دیجیے حضرت جی، کھولو قرآن کریم، وما علینا الا البلاغ المبین۔